اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے ہم لوگ جو اپنے موضوعاتی مطالعات کے جو ہے وہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، جن میں ہمارے پاس ٹوٹل 5 ٹاپکس ہیں، 5 سے لے کر 9 تک، اور اس سے پہلے جو 4 ٹاپکس ہیں وہ ہم لوگ 9 کلاس کے کورس میں اسٹڈی کر چکے ہیں۔ آج جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس طہارت اور جسمانی صفائی سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس میں جو اس ٹاپک کو جو ڈیوائڈ کیا گیا وہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں جو ہے وہ طہارت کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بارے میں بات جو ہے طہارت کے جو دوسرا جو مین جو پوائنٹ آتا ہے وہ وضو کی صورت میں آتا ہے کہ طہارت پاکیزگی کس طرح سے ہوتی ہے، وہ وضو کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسرا حصے میں جو ہے اس کو وضو سے بیان کیا گیا ہے، اور تھرڈ پارٹ میں ہمارے پاس اس کا غسل کا مسنون طریقہ ہے، یعنی غسل کرنے کے جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم ہے۔ یہ 3 باتیں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ میں نے یہاں پر واضح بھی کر دیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت اور جسمانی صفائی کا جو ہے تعلق، وضو کے طریقہ کار اور اس کے فرائض، یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے ہم لوگ، اور پھر غسل کرنے کا جو ہے وہ مسنون طریقہ کیا ہوگا۔ پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جی قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلام جو کہ نہ صرف مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ دین فطرت بھی ہے، اور وہ خالق حقیقی نے جو ہے دین اسلام کے ذریعے جو ہے تمام انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی جو احکامات جو ہے مکمل طور پر آگاہ کیا ہے، ان سے آگاہ کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی وضاحتوں سے، چھوٹے چھوٹے ضرورت زندگی کے معاملات ہو گئے یا دینی معاملات ہو گئے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، اس سے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور واضح طور پر آگاہ کیا ہے۔ اور ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ بالخصوص لوگوں پر جو ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان والوں کو، بالخصوص ان تمام اہل ایمان والوں پر، لوگوں پر اور تمام اہل ایمان والوں پر جو ہے وہ دین کا جو اسلامی طریقہ کار ہے، جو عملی طریقہ کار ہے، ان سب کو جو ہے خود عملاً سمجھایا انہوں نے، اور ہر چیز کو اچھی طرح سے جو ہے واضح کیا، بیان کیا۔ اب طہارت کے مفہوم کیا ہوتے ہیں؟ طہارت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے، جس کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اختیار کرنا یا صفائی اختیار کرنا۔ دینی اصطلاح میں جسم، لباس، جائے نماز یا جائے عبادت یا شریعت کے بتائے ہوئے تمام اصولوں اور ان کی شرائط کے مطابق جو ہے پاک صاف رکھنا جو ہے طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طہارت اور دوسری روحانی طہارت۔ اب جسمانی طہارت کیا ہوتی ہے جی؟ جسم کی صفائی، جسم کا خیال رکھنا، جسم کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا، کہ نہا دھو کر جو ہے وہ ایک پاکی اختیار کرنا، بالوں کی صفائی اختیار کرنا، اپنے جو پیروں کی صفائی اختیار کرنا، مطلب اپنے جسمانی جو ٹوٹلی صفائی آ جائے، جسم کی بات ہو تو پورے جسم کی صفائی آ جاتی ہے۔ روح کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اندر سے بھی پاک اور صاف ہو، گناہوں سے، برائیوں سے دھلا ہوا ہو، ان سے جو ہے وہ پاک ہو، کسی بھی قسم کی برائیوں سے جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ برائی میں اندر سے وہ مبتلا نہ ہو۔ اسلام دونوں طریقوں سے جو ہے طہارت کی تاکید کرتا ہے۔ طہارت کی جو اہمیت ہے، اسلام میں طہارت کی بڑی اہمیت حاصل ہے اس کو، کیونکہ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ صرف مسلمانوں کے، ایون جو دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو وہ بھی جو ہے وہ عبادت سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پر پاک اور صاف کرتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، اور پھر جو ہے وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو تو خاص طور پر کہ آپ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونے والے ہیں، نماز کے لیے جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہو، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس چیز کے لیے جاتے ہوئے جو ہے وہ ناپاکی اختیار کرتے ہوئے جائیں گے؟ ہم نے کسی محفل میں جانا ہوتا ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا ہوتا ہے، کسی کو ملنے ہی جانا ہوتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہوتا ہے، یا کچھ بھی جو ہے خوشی غمی، تو ہم بڑی جو ہے وہ پاکی اختیار کرتے ہیں، بڑا اچھا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو مینٹین کر کے تیار کر کے تو پھر نکلتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے لگے، جب ہم اس کی عبادت کرنے لگے، تو پھر ہم لوگ اس چیز کا خیال کیوں نہ کریں؟ اور قرآن کی روشنی میں جو ہے طہارت کی اہمیت اس طرح سے بیان ہوتی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے جو ہے وہ مکمل طور پر پاک و صاف ہو، اور قرآن میں طہارت اور پاکیزگی کے جو ہے وہ بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا تو درس توحید کے بعد جو ہے اولین ہدایت جو اہتمام طہارت کی ہوئی۔ اب یہاں پر آپ کو جو ہے MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ہدایت کی گئی تھی وہ کس حوالے سے کی گئی تھی؟ تو قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَرُجْزَ فَاجْهُرْ۔
ارشاد باری قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. یہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی جو بات ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چونکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی، اس لیے ساری باتیں ان کو ڈائریکٹلی کہا گیا تھا، اور پھر ان سے جو ہے وہ دوسرے امہات المومنین کو یعنی دوسرے جو ہے لوگوں کو جو ہے یہ بات کی گئی تھی. وَرُجْزَ فَاهْجُرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. فطہر کا معنی کو یہاں پہ جو ہے وہ ناپاکی سے جو ہے قرار دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو جو پاک رکھو، اور فطہر یعنی پاک رکھو، اور ورجز فاہجر ناپاکی سے جو ہے وہ دور رہو، فاہجر دور رہو. پھر قرآن پاک میں ایک اور جہاں پہ ارشاد ہوا ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، کہ بے شک اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو بہت توبہ کرتے ہیں، اور ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک اور صاف رہتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات جو ہے وہ نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو وحی نازل ہوئی، اس کے بعد بھی جو طہارت کا ہی جو وہ بیان آیا کہ پاکی اختیار کرو، ناپاکی سے دور رہو، اور مطلب کہا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. پھر احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں طہارت کی اہمیت کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کو جو اسوہ حسنہ کے سامنے جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا وہ یکتا اور بے مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو طہارت و پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا الطہور شہر الایمان، الطہور شہر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی جو ہے وہ انسان کی لائف کا جو ہے وہ حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطافت کو جو ایمان کا حصہ قرار دیا. نطافت یعنی پاکیزگی یا صفائی یا صفائی ستھرائی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا النظافات من الایمان، نظافت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. سوری یہ نظافت ورڈ ہے، میں نے نطافت پڑھ دیا تھا، سوری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ خدا بغیر پاکیزگی کے نماز کو قبول نہیں کرتا. اب یعنی کہ نماز کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے کہ آپ جو ہے وہ بنا جو ہے غسل کے جو ہے وہ وہاں نہیں جا سکتے. اگر آپ جسمانی طور پر پاک ہے تو وضو سے کام چل جائے گا، لیکن اگر وضو کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو دل و دماغ یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے، تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ پاکی کو جو ہے وہ اختیار کریں، اور پاک ہو کر پاک صاف ہو کر پھر جو ہے وہ وضو کر کے جو ہے نماز ادا کریں. نیکسٹ حصہ جو اس کا عادت ہے طہارت میں دو چیزیں جو اہم ہیں وہ ہیں وضو اور غسل. تو سیکنڈ جو کویسچن اس کا ہوگا کہ وضو کے طریقہ کار کو جو بیان کریں یا وضو کا طریقہ کار کیا ہے بیان کیجئے. اس سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے. اب وضو پہ آ جاتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطہ یہ کہ جسم اور جو ہے وہ لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس جو ہے پاک نہیں تو وضو سے پہلے جو غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا جو ہے ضروری ہے، اور لباس کا پاک ہونا بھی لازم و ملزوم ہے. اب وضو کے فرائض میں کیا رہتا ہے؟ وضو کے 4 فرائض بیسک جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں. یعنی کہ پہلا جو فرض ہے وہ چہرے کا دھونا، اور پھر کوہنیوں سمیت جو ہے وہ ہاتھوں کا دھونا، ہاتھوں کو جو پوری کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرائض. اور پھر سر کا مسح کرنا تیسرا فرائض، جس میں آپ جو باقاعدہ جو ہے وہ سر کا مسح کرتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کر کے، یعنی کہ سر کے بالوں تک جو ہے وہ پانی پہنچایا جاتا ہے. اور پھر ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں کا دھونا. اب جو باقی کی جو چیزیں آ جاتی ہیں وضو میں وہ سنت بھی ہیں اور مستجب بھی ہیں، کہ اگر وہ آپ کے پاس پانی وافر مقدار میں میسر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں سے بھی جو وہ کام چلا سکتے ہیں. وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے مسنون طریقہ جو ہے وہ درج ذیل ہے کہ جی وضو کرنے سے پہلے جو ہے یہ نیت کرے انسان کہ میں محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اس سے جو ہے اپنے عمل کا صلہ پانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے سمجھ کر کی، یعنی نماز ادا کرنے کو جو ہے سنت سمجھ کر جو ہے وہ وضو کر رہا ہوں. نماز ادا کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس کو سنت سمجھتے ہوئے وضو کر رہا ہوں. پھر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کو پڑھ کر جو ہے وضو شروع کرے، اور پاک اور صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے. قبلہ کی طرف منہ ہو تو مستجب ہے.
ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، یہاں تک جو ہے وہ آپ کی جو کلائیوں تک جو ہے اچھے سے آپ ہاتھوں کو جو ہے وہ دھوئیں، اور پھر 3 بار جو ہے وہ ہاتھ سے کلی کریں، اور دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کلی کریں، دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ سے کلی کریں، یا مسواک کریں۔ مسواک اگر نہ ہو تو جو ہے وہ شہادت کی انگلی سے اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی۔ 3 بار ناک میں جو ہے اچھی طرح سے پانی ڈالا جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، یہ جس کو آپ چچی کی انگلی کہتے ہیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو جو ہے اس سے جو ہے وہ ناک کو اچھے سے صاف کیا جائے۔ چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک جائیں، ٹھیک ہے جی، گردن تک جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو تک جو اچھی طرح دھونا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ کوہنیوں سمیت جو ہے وہ بازو دھوئے جائیں، کونیوں سمیت جو یعنی ہاتھوں سے لے کے کونیوں تک جو ہے، اور سر، کان اور گردن کا جو ہے مسح کیا جائے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے وہ مسح کیا جائے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں جو ہے وہ دھونا۔ اور پھر 7واں فرض جو ہے جی، وضو کرتے وقت جو ہے وہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ ایون نہ صرف وضو کرتے وقت، غسل کے دوران بھی، جو ہم نیکسٹ ابھی اسٹڈی بھی کریں گے، غسل کرنے سے کے وقت بھی جو ہے وہ آپ پہلے اچھی طرح سے جو ہے وہ پانی پھینکے، 3 مرتبہ کم از کم اس طرح سے پانی پھینکے کہ آپ کا دایاں حصہ جو ہے وہ اچھے سے ویٹ ہو جائے، پھر آپ اس کو بائیں حصے بھی جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ پانی پھینکے 3 مرتبہ کہ آپ کا بایاں حصہ ویٹ ہو جائے، پھر آپ غسل کا آغاز کریں۔ اور لاسٹ اور 8واں جو جز ہے وضو کا جی، کہ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی کہ اگر آپ مکمل طور پر غسل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 3 بار جو ہے وہ جسم کے اعضاء کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ دھونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ غسل کرنے کے مسنون طریقہ کار ہے، اس پر جو سوال ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پاکی اور صفائی کی جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے، اور پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کی غرض سے جو ہے وہ غسل کو ترغیب دیا گیا، نہانے دھونے کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے جو غسل کرنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یا پھر عمرہ اور حج کی جو سعادت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس دوران جو وہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا لازم و ملزوم ہے، اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں جی؟ 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ آپ کے جسم کا کوئی بال بھی جو ہے وہ بھیگا ہونے سے نہ رہ گیا ہو۔ غسل کرنے کا طریقہ کار ہے کیا جی؟ کہ نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہو اسے دھویا جائے، جو ناپاک حصہ ہو سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ صاف کریں، اس کو دھوئیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہوتا ہے، غسل کرنے سے بھی پہلے وضو کر لینا بہتر ہوتا ہے، آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں یہاں پر واضح طور پر لکھی ہے۔ ورنہ 3 بار کلی کر لینا، اس طرح سے کہ حلق تک پانی جو پہنچے، اور پھر ناک میں پانی ڈالنا اور جہاں تک ممکن ہو پانی آگے تک لے جانا۔ آخر میں 3 بار جو ہے وہ جسم پر پانی ڈالنا، اچھی طرح سے پانی بہانا اور جسم کو اچھی طرح سے مل کر صاف کرنا سوپ وغیرہ کے ساتھ۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ یا جسم کا کوئی بھی بال جو ہے وہ خشک نہ رہ گیا ہو، اور پانی کے استعمال میں بھی اعتدال کا حکم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شاور کھول کر یا پانی کا جو وہ ٹب بہاتے جائیں، ٹب پہ ٹب بہاتے جائیں اور سمجھے کہ جی نہیں ابھی تک تو آپ بیٹھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کے استعمال پر جو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر اطاعت کا جو ہے وہ جواب دیں ہیں۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہ کر جو ہے وہ نہائے، مطلب پانی ضائع نہ کیا جائے، اور کہا جائے کہ غسل خانے میں نہانا بہتر ہے۔ اگر غسل خانہ جو میسر نہ ہو تو مرد کپڑا پہن کر نہا سکتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پردے میں رہ کر غسل کرے، اور غسل کرتے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جی نہانے جاتے ہیں اور آواز دے دیتے ہیں امی صابن پکڑا دیں، باجی کپڑے پکڑا دیں۔ نہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں کہ آپ نہانے کے لیے جائیں تو آپ کی آواز بھی نہ نکلے، اس طرح سے نہائیں کہ پتہ نہ لگے باقی سب لوگوں کو جی آپ نہا کر آئے ہیں۔ اور بہترین جو کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فجر کے وقت یا مغرب کے بعد جو ہے وہ غسل کریں، اس وقت ان اوقات میں غسل کریں کہ جس اوقات میں آپ کو جو ہے وہ پردے کا جو اہتمام ہو، کہ آپ کا پردے والا کام ہو، کہ گھر میں جو ہے وہ غیر مرد موجود نہ ہو، اس طرح سے جو وہ آپ کے کہ کسی کے کان میں نہ پڑا ہو کہ جی خواتین جو ہے وہ غسل کے لیے جا رہی ہیں یا کچھ بھی۔ اور غسل کرتے وقت خاموش رہنا چاہیے، غسل کرتے وقت گنگنانا یا باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی فعل ہے۔ اب یہاں پر طہارت کے فوائد کیا ہیں جی؟ یہاں پر یہ چوتھا سوال بن سکتا ہے یہاں پر۔
یہ پیپر میں آ بھی سکتے ہیں. اب طہارت کے فوائد کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے. پہلا سب سے فائدہ تو یہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ پاکی اختیار کریں. پھر ہر نماز سے پہلے جو ہے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے. ایون کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر لیا کرو. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ساری رات جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے، خیالات سے، ناپاکی سے اور جو وہ برے خوابوں سے جو وہ بچا رہتا ہے. تو وضو، اور ایون میں بچوں کے لیے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ لوگ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، جب بھی آپ لوگ اپنا پیپرز کی تیاری کرنے لگے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے ہیں، ویسے ہی روٹین وائز جو اسٹڈی کرنے لگے تو اس سے پہلے اگر آپ وضو کر لیں تو یقین مانیے کہ یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ کو ہر چیز بڑے اچھے سے یاد بھی ہوگی اور بڑی توجہ سے آپ پڑھائی کرتے رہیں گے. شیطان آپ کو جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے جی؟ کہ عبادات اور کام کرنے میں لطف آتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کو وہ پڑھنے میں مزہ آئے گا باقاعدہ اور آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ اس طرف رہے گی. چوتھا فائدہ کیا ہے جی؟ کام کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور تھکاوٹ کم ہوتی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں وضو کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور غسل لے لیں تو اس سے بھی جو آپ کا بہت جو ہے وہ انسان کا جو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. انسانی شخصیت میں لطافت اور نکھار آتا ہے. 5 وقت کی جو آپ نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا جو چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح روشن کر دیتا ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہے باقاعدہ 5 وقت وضو کرتا ہے یا غسل اختیار کرتا ہے. اب 5 دفعہ غسل تو نہیں ہو سکتا لیکن وضو ضرور ہو سکتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی وضو سے جو وہ 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے اگر وہ پاک ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو یہ اس کے جو ہے وہ جسمانی حسن میں بھی اضافہ ہوگا اور روحانی جو اس کو سکون ہے وہ بھی میسر ہوگا. سب سے بڑھ کر یہ کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اب یہاں تک جو ہے یہ بات ہوگی کہ جی ہم لوگ غسل اور جو ہے وہ وضو کے ذریعے طہارت کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب تک انسان کا اندر پاک نہیں ہے، اندر صاف نہیں ہے، جب تک انسان کی سوچ پاک نہیں ہے، جب تک انسان کا جو خیالات پاک نہیں ہے تو وہ طہارت چاہے وہ جسمانی طور پہ جتنی مرضی جو وہ کر لے، جتنا مرضی پانی بہا لے، جتنی مرضی خوشبوئیں لگا لے، مگر اگر اس کا دل جو ہے وہ میلا ہے تو جسم بھی وہ میلا ہے. یہاں تک ہمارا یہ فرسٹ جو چیپٹر تھا اس کا طہارت اور جسمانی جو ہے اس کے صفائی اور اس کی جو ہے فضائل اور اس کی اہمیت اور سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہم لوگوں نے اس لیسن میں پڑھی ہیں وہ سب جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوئی ہیں. یہ لیسن پورا کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے لیسن نمبر 6 سٹارٹ کریں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو کوئی بھی بات پوچھنی ہو یا کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.